وقت کے ہاتھ سے گر کر ہوئے ریزہ ریزہ، زندگی بکھری کچھ ایسی کہ سمیٹی نہ گئی۔ وہ کتابوں میں درج تھا ہی نہیں جو پڑھایا سبق زمانے نے۔ خود کا مائنس پوائنٹ جان لینا ہی زندگی کا سب سے بڑا پلس پوائنٹ ہے۔ جس کی کوئی گارنٹی نہیں اس کا نام زندگی ہے، اور جس کی فل گارنٹی ہے اس کا نام موت ہے۔ لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ گھر چھوٹا ہو یا بڑا، مٹھاس نہ ہو تو انسان تو کیا چونٹیاں بھی نہیں آتی۔ سکون کہاں چھپا ہوا ہے، غفلت ہو جائے تو سجدے میں، اور گناہ ہو جائے تو توبہ میں۔ نماز کا رہ جانا دنیا کے ہر نقصان سے بڑا نقصان ہے۔ ایسے شخص کی حالت پر نہایت افسوس ہوتا ہے جو قرآن اور حدیث پڑھ کر بھی جان اور مال کی محبت رکھے۔ اشفاق احمد صاحب۔ ہاتھ میں لے کر سر بیٹھا ہوں، مولا یہ کیا کر بیٹھا ہوں، میں بھی تیرا بندہ ہوں نا، کب سے تیرے در بیٹھا ہوں، اندر باہر شور ہے میں کا، میں تو میں سے ڈر بیٹھا ہوں۔ ہر بزرگ کی بات میں حکمت مت ڈھونڈیں، کچھ احمق لوگ بھی برے ہو جاتے ہیں۔ کوئی نہیں دیکھتا کہ آپ کسی کے لیے کتنا کرتے ہیں، وہ صرف وہی دیکھتے ہیں جو آپ نہیں کرتے ہیں۔ سنو، اللہ سے مانگ کر نہیں روتے، اللہ سے روک کر مانگا کرتے ہیں۔ چیزیں اپنے کمائے ہوئے پیسوں سے خریدیں، سارے شوق خود ہی ختم ہو جائیں گے۔ زندگی میں بہت سے لوگ ایسے ملیں گے جو اپنی خوش اخلاقی اور شہر ٹپکاتی باتوں سے خود کو تمہارا مخلص ترین دوست ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔ زندگی میں لوگوں کے اچھے یا برے ہونے کا فیصلہ ان کی میٹھی زبانوں سے نہیں، ان کے عمل سے کرتے ہیں۔ اشفاق احمد صاحب۔ خود کو غلط سمجھنے کی توفیق بھی رب کے کرم سے ہی آتی ہے، ورنہ تو لوگ سراسر غلط ہو کر بھی خود کو صحیح سمجھتے ہیں اور کفارے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ نہ زندگی کی فضاؤں میں یاد رکھنا، نہ دل کی صداؤں میں یاد رکھنا، یہی تحفہ بہت ہوگا آپ کا میرے لیے، ہر نماز کے بعد اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ چاقو، خنجر، تیر اور تلوار لڑ رہے تھے کہ کون زیادہ گہرا زخم دیتا ہے، الفاظ پیچھے بیٹھے مسکرا رہے تھے۔ اپنی آنکھیں تاروں پر اور پاؤں زمین پر رکھو۔ کچھ محبتیں خوبصورت احساس میں لپٹی ہوتی ہیں، ان کا کھونے پانے، نفع نقصان یا ہجر و وصال سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ جس نے بن مانگے عطا کیا، وہ مانگنے پر کیوں مایوس کرے گا۔ عام لوگوں کی خواہشات اور امیدیں ہوتی ہیں، کامیاب لوگوں کے مقصد اور منصوبے ہوتے ہیں۔ زندگی کی الجھنیں شرارتوں کو کم کر دیتی ہیں اور انسان سمجھتا ہے کہ وہ سمجھدار ہو گیا ہے۔ جیسے ایک چیونٹی سمندر کو نہیں سمجھ سکتی، اسی طرح انسان اللہ تعالیٰ کے راز، افعال اور کام اور قانون کو نہیں جان سکتا۔ اور اشفاق صاحب فرماتے ہیں، مجھے فرانس کے ملاحوں کی یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے کہ جب وہ سمندر میں اترنے لگتے ہیں تو بڑی مختصر سی دعا مانگتے ہیں، یا اللہ تیرا سمندر بہت بڑا ہے اور میری کشتی بہت چھوٹی ہے، ہم پر رحم کرنا۔ ساری زندگی رکھا ہے بھرم بے فیض رشتوں کا، سچ پوچھو تو اپنے سوا کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ کبھی پتھر کی ٹھوکر سے بھی آتی نہیں خراش، کبھی ایک ذرا سی بات سے انسان بکھر جاتے ہیں۔ کبھی کبھی جس چیز کی تلاش آپ کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو تب ملتی جب آپ اس کی تلاش کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ محبت نے دوستی سے پوچھا، میرے ہوتے ہوئے تمہارا کیا کام؟ دوستی نے جواب دیا، میں ان لبوں کی مسکراہٹ ہوں جن کی آنکھوں میں تم آنسو چھوڑ جاتے ہو۔ ہر کسی کی کہانی الگ ہے، ہر کسی کی نعمتیں بھی الگ ہیں، ہر کسی کی آزمائشیں اور سبق بھی الگ ہیں۔ کبھی کسی اور کو دیکھ کر یہ مت سوچیں کہ آپ محروم ہیں، آپ پر بھی آپ کے رب کی بہت سی عطا ہے۔ جب آپ ناخوش ہوتے ہیں، ناراض اور ناساز ہوتے ہیں تو ہر شے دھندلی پڑ جاتی ہے، نہ باہر کا حسن نظر آتا ہے نہ اندر کا، آوازیں مدھم پڑ جاتی ہیں، خوشبوئیں ماند ہو جاتی ہیں۔ گھڑی کی ٹک ٹک کو معمولی نہ سمجھو، یہ زندگی کے درخت پر کلہاڑی کے وار ہے۔ عادتیں اچار نہیں ہوتی کہ ڈال لی جائیں، عادتیں تو دیمک ہوتی ہیں، یہ لگ جایا کرتی ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں بت صرف پتھر کی مورتی کا نام ہے، جبکہ ہر وہ چیز جس کی اہمیت اللہ سے بڑھ جائے وہی آپ کا بت ہے۔ چابی سے کھلا تالا بار بار کام آتا ہے اور ہتھوڑی سے کھلا تالا دوبارہ کام نہیں آتا۔ رشتوں کے تالے غصے کی ہتھوڑی سے نہیں بلکہ محبت کی چابی سے کھولیں۔ جیسا سوچو گے ویسا بنو گے، تمہارے خیالات ہی تمہاری تقدیر ہے۔ اپنے غموں اور پریشانیوں کو سینے میں دفن کر دو، اگر انہیں چہرے پر سجاؤ گے تو کمزور ہو جاؤ گے۔
سب لوگوں کو خوش رکھنا ترازو میں زندہ مینڈکوں کو تولنے جیسا ہے، ایک کو بٹھاؤ تو دوسرا پھدک پڑتا ہے۔ صبح سے ہی گھر کے سامنے شامیانہ لگا دیا تھا، گھر میں بہت چہل پہل تھی۔ آج شام اسی بیٹے نے اپنے مرحوم باپ کے اصالِ ثواب کے لیے سینکڑوں لوگوں کو کھانے کی دعوت پر بلایا تھا، جس نے مرحوم کو اپنی حیات میں ایک ایک وقت کے کھانے کے لیے ترسایا تھا۔ انسان 2 پاؤں کا جانور ہے، اس کا ایک پاؤں تدبیر سے اٹھتا ہے اور دوسرے پاؤں کو اس کی قسمت اٹھاتی ہے۔ وقت کے سمجھانے کا طریقہ سخت اور کربناک ہوتا ہے، مگر یہ بھی سچ ہے کہ وقت کی سمجھائی بات حتمی ہوتی ہے اور ساری زندگی کے لیے سمجھ آ جاتی ہے۔ اپنے آپ سے سب سے مشکل لڑائی وہ ہوتی ہے جب آپ کے دل میں کچھ اور ہو اور آپ کا دماغ رشتوں کا لحاظ کرتے ہوئے کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے۔ پھر یوں ہوا کہ ماں نے مجھے چوم کر کہا، قسمت خدا کے ہاتھ میں ہے، تو غم زدہ نہ ہو۔ کون رکھے گا ہمیں یاد اس دور خود غرضی میں، حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کو خدا یاد نہیں۔ قبول کرنے سے پہلے جو مرضی تحقیق کرو، مگر جب قبول کر لیا تو نبھا جانا ہی کمال ہے۔ بھروسہ ایک شخص توڑتا ہے اور اعتبار ہر شخص سے اٹھ جاتا ہے۔ وہ چل دیے تو کئی داستانیں چھوڑ گئے، وہ مل گئے تو کوئی بات روبرو نہ ہوئی۔ فٹ پاتھ پہ بکھرے ہوئے یہ زرد سے پتے ایک روز ہواؤں کو درختوں پہ ملے تھے۔ مجھے چہروں سے اندازہ ہوا ہے درندے اب جنگلوں میں نہیں ہیں۔ خوبصورت تھا اس قدر کہ محسوس نہ ہوا کب کیسے اور کہاں میرا بچپن چلا گیا۔ یہ کیا کہ سورج پہ گھر بنانا اور اس پہ چھاؤں تلاش کرنا، کھڑے بھی ہونا تو دلدلوں پہ، پھر اپنے پاؤں تلاش کرنا۔ اچھا انسان وہ ہے جس کے عمل اچھے ہیں، اچھی باتیں برے آدمی بھی کر سکتے ہیں۔ کل رات جو کھول کر دیکھی یادوں کی کتاب، رو پڑے کہ کیا کیا کھویا ہے ہم نے اے زندگی۔ کامیابی صرف محنت کی دیوانی ہوتی ہے، کامیابی کبھی بھی کسی کی شکل دیکھ کر قدم نہیں چومتی۔ منزلیں ہمیشہ انہی کو ملتی ہیں جو منزلوں کو تلاش کرتے ہیں۔ کامیاب ہونے کے 3 اصول ہیں: خود سے وعدہ، محنت زیادہ اور مضبوط ارادہ۔ فارغ بیٹھنے کا تصور بڑا خوشگوار اور فرحت انگیز لگتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بندے کو جلدی مارنا ہو تو اسے فارغ بٹھا دیں۔ ممکن ہے کہ میں غلط ہوں، پر میرا تجربہ بتاتا ہے کہ غربت ہمیشہ محبتوں اور رشتوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ یاد رکھیں، مایوس نہیں ہونا چاہیے، زندگی کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے۔ لوگ اکثر محبت کے نام پر بوجھ اٹھاتے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید یہی وفا ہے، لیکن یاد رکھو وہ محبت نہیں ہوتی جو آپ کو رلا دے، جو آپ کو توڑ دے، جو آپ سے آپ کو چھین لے۔ سچی محبت آپ کو سکون دیتی ہے، عزت دیتی ہے اور بہتر انسان بناتی ہے۔ محبت کبھی مجبوری نہیں ہوتی، جہاں مجبوری ہو وہاں محبت نہیں ہوتی۔ جن کی کوئی تعبیر نہیں تھی، ہم نے وہ خواب مسلسل دیکھے۔